آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فرانسیسی طبیب مورس بوکائلے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن، بائبل اور سائنس جیسی عالمی شہرت یافتہ کتاب لکھی، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ مورس بوکائلے نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کیا کہ قرآن کی کوئی عبارت سائنسی نقطۂ نظر کے خلاف نہیں، جبکہ بائبل میں بہت سی عبارتیں جدید سائنسی حقائق کی نفی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائلے نے سائنس کو بنیاد بنا کر قرآن کریم اور بائبل کا مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن کریم کا کوئی مضمون سائنس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سائنس قرآن کریم کے تمام مضامین کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو تفصیلات بیان کی ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کی سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکتی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ ڈاکٹر مورس کہتے ہیں کہ ان تفصیلات کا بیان یا علم نہ یونان کے لوگوں کو تھا اور نہ زمانہ حال کے یورپی لوگوں کو ہے، جنہوں نے سال ہر سال اس موضوع پر تحقیق کی، لیکن اب سے 1400 سال پہلے ایک بدوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً یہ انسان کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی اسی بات سے متاثر ہو کر ڈاکٹر مورس بوکائلے نے 1980 میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 1973 میں وہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے ذاتی معالج مقرر ہوئے۔ اسی سال کا واقعہ ہے کہ شاہ فیصل کا علاج کرنے کے لیے وہ سعودی عرب گئے۔ شاہ فیصل کسی کام میں مصروف تھے، اس لیے ان سے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس کمرے میں انتظار کر رہا تھا اس کمرے میں ایک قرآن رکھا ہوا تھا۔ چونکہ میں خالی تھا اس لیے میں نے اس قرآن کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں اس قرآن کو پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس قرآن کے اندر بہت ساری آیاتیں میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں۔ جب میں فرانس واپس آیا تو میں نے ان سبھی آیات پر تحقیق شروع کر دی۔ تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ ان میں ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی جو سائنس سے ٹکراتی ہو۔ میں نے سوچا کہ سائنس نے جن چیزوں کو آج دریافت کیا، اس کتاب کے اندر آج سے 1400 سال پہلے کس نے ان باتوں کو لکھ دیا ہے؟ بس یہی وہ واقعہ تھا جو میرے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اس کے بعد انہوں نے بائبل میں سے بھی وہ آیتیں نکالی جو سائنس سے تعلق رکھتی تھیں، پھر ان پر بھی تحقیق کی تو اس میں ایک بھی آیت سائنس کے لحاظ سے درست نہیں تھی۔ اس کے بعد اسی بات کو لے کر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ مورس بوکائلے کی یہ معروف تصنیف 80 کی دہائی میں شائع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کے نہ صرف یہ کہ مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے، بلکہ اس کے نتیجے میں قرآن اور سائنس کے موضوعات پر تحقیق کو بڑی سطح پر تحریک ملی اور حکومتی سطح پر اداروں کو تشکیل ہونے لگے اور کانفرنسوں اور سیمیناروں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس کتاب کی شہرت اور عوامی مقبولیت کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ عالم اسلام کی عمومی فکری و علمی پسماندگی کی فضا میں ایک ایسا اعلان تھا جو قرآن جیسی اہم کتاب کے دعووں کی صحت کو سائنسی سطح پر ثابت کر رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اعلان خاص علمی سطح سے بالکل علمی انداز میں ایک غیر مسلم مغربی سائنسی ماہر کی طرف سے تھا جو مسلمانان عالم کے لیے اس زمانے میں بڑے عظیم علمی انبساط کا ذریعہ بنا۔ گرچہ مورس بوکائلے معروف معنی میں کوئی سائنسدان نہ تھا، وہ محض ایک غور و فکر کرنے والا ماہر معارف تھا، اور اس نے نہ تو قرآن کریم کے اعزاز کی خاطر اور نہ ہی بائبل سے کسی قسم کے اختلاف کی بنا پر محض ایک علمی اور معروفی کام کیا تھا۔ تیسری وجہ خالص نفسیاتی نوعیت کی تھی کہ ایک طرف عالمی غلبہ والی قوم یعنی عیسائیوں کی مذہبی کتاب کی علمی کمزوری کو سائنسی ثبوت مل رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی کتاب کو علمی اعتبار حاصل ہو رہا تھا۔ یہ کتاب چونکہ ایک سائنسی طور پر ترقی یافتہ مغربی ملک یعنی فرانس کے ایک عیسائی عالم کا کارنامہ تھا، اس لیے اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ دوسری یہ کہ علمی انداز بالکل جدید نوعیت کا تھا
اور عصری سائنسی علوم کی روشنی میں اس تصنیف کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امید کرتا ہوں پیرس کے اسپتال میں رئیس جراحی کے طور پر کام کرنے والے، بائبل، قرآن اور سائنس جیسی شہرت یافتہ کتاب کے لکھنے والے ڈاکٹر موریس بوکائلے کے بارے میں معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ موریس بوکائلے نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کی کوئی عبارت سائنسی نقطۂ نظر کے خلاف نہیں، جبکہ بائبل میں بہت سی عبارتیں جدید سائنسی حقائق کی نفی کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔